الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الحج ہماری چل رہی ہے جو ہم نے شروع کی تھی۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا قیامت کے بارے میں، کیسے آئے گی، کیسے سور پھونکا جائے گا، کیسے لوگ غافل ہو جائیں گے، مائیں دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، ٹھیک ہے، حمل گر جائیں گے عورتوں کے، اور لوگ مدوش ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، لیکن اصل میں وہ خوف میں ہوں گے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی بھی اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی بات کرتے ہیں وہ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان اللہ کا سرکش ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لکھ دیا ہے اس کے بارے میں کہ بے شک شان یہ ہے جو کوئی دوستی کرے گا اس سے تو بلا شبہ وہ گمراہ کر دے گا اس کو اور رہنمائی کرے گا اس کی عذاب جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے۔ کیا لکھ دیا گیا ہے؟ کہ وہ سرکش ہے، نافرمان ہے، ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہوئی ہے اس تک، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر۔ اور جو کوئی بھی اس سے دوستی کرے گا تو شیطان اس کو یقیناً گمراہ کر دے گا اور جہنم کے راستے پہ ڈال دے گا۔ تو یہ شیطان ہے کیا اصل میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا نا تو شیطان بھی ایسی چیز ہے، ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جن، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ دیکھو انسان آزمائش کے لیے بنا ہے اور جنات بھی آزمائش کے لیے بنے ہوئے ہیں، تو یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے برے کاموں کے، برائیوں کے، گناہوں کے، اور انسان کا نفس بھی ڈالتا ہے وسوسے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ جہنم کی طرف لے جائے گا شیطان اس کو۔ اور جو کوئی بھی سے مراد جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ ایک مسلمان بھی اگر شیطان کے باتوں کی پیروی کرے گا، اس کے خیالات جو وہ پیدا کر رہا ہے دل میں اس کے پیچھے چلے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہر وہ کام جو دل میں پیدا ہو کرنے کا، انسان اس کو قرآن اور حدیث سے تول لے، بس ختم، وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ہر کام دین کا کرنے سے پہلے دو چیزوں سے رجوع کر لو، بس اللہ کی کتاب میں دیکھ لو وہ کام اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھ لو، حدیث میں دیکھ لو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور میں اس کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کچھ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے جہلانہ طریقے سے۔ وہ کیا کہیں گے؟ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی تو بدعت ہے کرنا۔ گاڑی پہ جاتے ہو نماز پڑھنے، جہاز پہ، ہوائی جہاز پہ جاتے ہو تو جہاز میں جانا بھی تو بدعت ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں بولیں گے، عجیب و غریب طرح کی باتیں۔ او بھائی کوئی بھی اگر سائیکل پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، یا جہاز پہ جا رہا ہے، یا کسی چیز پہ بھی جا رہا ہے، وہ ثواب کی نیت سے تھوڑی جا رہا ہے۔ وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے میں ہوائی جہاز پہ حج یا عمرہ کرنے جاؤں گا تو اس میں مجھے زیادہ ثواب ہے۔ ایسے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دین کے ہر کام کو بیٹا تول کے کرنا، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، کہیں آخرت میں ایسا نہ ہو کہ افسوس کے سوا کچھ نہیں رہے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اور جن کی پیروی کرو گی پھر وہ بچانے تھوڑی آئیں گے۔ اللہ پورے قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں اب تک جتنا بھی، وہ انکار کر دیں گے اور لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔
الٹی سیدھی چیزوں میں ڈال کے کہ فلاں عالم کی بات مانو، فلاں امام کی بات مانو، فلاں پیر کی مانو، فلاں مولوی کی مانو، فلاں یہ کرو، تو یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. شکوہ کریں گے وہ لوگ، یہ قرآن کہتا ہے. تو ہر چیز کو صرف عمل کرنے سے پہلے چیک کر لینا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. بس اللہ کے ہاں ان دو کے علاوہ کوئی چیز قبول ہے ہی نہیں، بس یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اگلی آیت ذرا سا طویل ہے، اس کے بارے میں بتانا بھی ہے انشاءاللہ. أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو اگر ہو تم شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے تو بلا شبہ ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو واضح شکل و صورت والا ہے اور جو غیر واضح شکل و صورت والا ہے، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے. یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت والے دن، لوگ اسی چیز پہ اعتراض کرتے تھے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا جب مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا جو ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے نطفہ لکوڈ، اس کے بعد پھر اس سے خون بنتا ہے، خون سے پھر کیا ہوتا ہے کہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر کہ جو واضح شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے کہ جو غیر واضح ہوتے ہیں، کسی میں نقص آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں قرآن میں بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے اے پروردگار اب نطفہ پڑا ہے، پروردگار اب یہ خون بن گیا. 40 دن کے فرق سے بنتا ہے یہ، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا. جب اللہ انہیں پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، پھر فرشتہ پوچھتا ہے وہ نیک ہے یا بدبخت ہے، اللہ بتاتا ہے. پھر اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور یہ سب کچھ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. انسان کا رزق، اس کی روزی، اس کا جینا مرنا، زندگی موت، اس کا نیک ہونا بدبخت ہونا، عورت ہونا مرد ہونا، سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ نطفے سے پہلے 40 دن میں خون بنا،
پھر 40 دن میں وہ گاڑھا ہوا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیاں، کھال، اور پھر فرشتہ پوچھتا ہے، جیسے ہی اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ یہ ہے تقدیر، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، قیامت تک ہونے والی ہر بات لکھی ہوئی ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں نطفے کو، ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں مکمل بچہ بنا کر، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ پہنچو اپنی جوانی کو، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں نہایت ناکارہ عمر کی طرف، تاکہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ میں بچے کو رکھا، ٹھیک ہے، بہت سے تو بچے وہیں فوت ہو جاتے ہیں، بہت سے بچے دنیا میں آنے کے بعد فوت ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے زندگی۔ بہت سے جو ہوتے ہیں وہ جوانی تک پہنچتے ہیں پھر فوت ہوتے ہیں، بہت سے بڑھاپے کی طرف پہنچتے ہیں پھر فوت ہوتے ہیں۔ اور بڑھاپے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر انتہائی ناکارہ عمر کی طرف ہم لوٹا دیتے ہیں ان کو، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانیں۔ دیکھو قرآن میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم اس کو اسی عمر کی طرف لوٹاتے ہیں، بچے کی طرف۔ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے۔ جب انسان کافی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، 70-80 سال کا پہنچ جاتا ہے وہ، تو اس میں وہی چیزیں، وہی عادتیں آ رہی ہوتی ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے میں ہوتی ہیں۔ یہ کبھی نوٹ کرنا، وہی چڑچڑاپن اس طریقے سے آ رہا ہو جو چھوٹے بچوں کا آتا ہے کہ اس پلیٹ میں مجھے کھانا کیوں دیا، میں تو اس والی پلیٹ میں کھاؤں گا، مجھے اس جگہ سے چاول چاہیے، مجھے تو یہ چیز کرنی تھی ایسی، مجھے تو یہ چیز اس سے پہلے کھانی تھی۔ بچہ یہی ضد کرتا ہے نا، بچہ یہ ضد تھوڑی کرے گا کہ ماما میں نے بیف کہا تھا، آپ نے بیف پلاؤ بنا لیا، میں نے تو مٹن پلاؤ کہا تھا۔ یہ ضدیں بڑوں کی ہوتی ہیں، جوانوں کی۔ لیکن بڑھاپے والے کی اور بچے کی ضدیں کیا ہوتی ہیں؟ میں تو اس پلیٹ میں نہیں کھا رہا۔ وہ اس عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کہ ایک حد تک وہ دنیا کو جانتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں جانتا، وہ اس کی عقل وہاں پہ بند کر دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا علاج اس دنیا میں نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج، اس کا علاج ہے لیکن اللہ نے دنیا میں نہیں اتارا ہے 2 چیزوں کا۔ اللہ کے پاس ہے علاج، ایک موت اور ایک بڑھاپا۔ ان 2 چیزوں کا علاج اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، وہ دنیا میں نہیں اتارا۔ باقی ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسانوں کو کچھ مل گیا ہے، کچھ نہیں مل گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جب جس کی موت لکھی ہوتی ہے، بہت سے لوگ تو بخار سے بھی مر جاتے ہیں۔ جس کی موت لکھی ہوتی ہے اس کو ویسے مرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے۔ اچھا پھر ایک چیز ذہن میں رکھو، دیکھو دوبارہ جب پیدا کرے گا نا اللہ، بہت آسان طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا۔ دیکھو انسان سبزیاں کھاتا ہے نا، گوشت کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، دالیں کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، سب چیزیں، تو وہ جسم کے الگ الگ حصوں پہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں جا کے۔ مختلف وٹامنز ہیں، مختلف وٹامنز کے مختلف کام ہیں، مختلف کیمیکلز ہیں، مختلف انزائمز ہیں، مختلف کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، پروٹینز ہیں، ہر ایک کا الگ الگ کام ہے۔ کوئی بالوں کے لیے اچھا ہے، کوئی آنکھ کے لیے، کوئی ہڈیوں کے لیے کیلشیم ہے، کوئی کھال کے لیے اچھا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے۔ تو یہ چیزیں جسم کے اندر لگ رہی ہوتی ہیں نا، تو سوچو یہ چیزیں جب جسم کے اندر لگ رہی ہوتی ہیں تو یہ بار بار زمین سے اگ رہی ہوتی ہیں، بار بار اگ رہی ہوتی ہیں نا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے دال آج کھا لی اس کے بعد دال زمین پہ اگے گی نہیں۔ تو جس چیز سے آدمی بنا ہے جب وہ بار بار اگ رہی ہے تو انسان کیوں نہیں اگ سکتا بار بار؟ ایسے ہی قبر سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے جیسے ایک بنجر زمین ہے، اس پہ بارش ہو جاتی ہے، بارش کے بعد جیسے چھوٹے چھوٹے پودے زمین کے اندر سے نکلتے ہیں، ایسے انسان نکلیں گے قبروں کے اندر سے۔ یہ بہت آسان ہے اللہ کے اوپر۔ جب وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یاد رکھو یہ جھوٹ نہیں ہے، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہو شیطان کی باتوں میں آ کے لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں بدزن ہوتے ہیں؟ ایک ریزن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے،
وہ کہتے ہیں مسلمان تو ہیں ہی پریشان، مسلمان تو ہیں ہی جھوٹے، مسلمان تو ہیں ہی غدار، مسلمان تو ہیں ہی ایمان فروش، مسلمان تو ہیں ہی دھوکے باز۔ مسلمان دھوکے باز نہیں ہیں، مسلمان غدار نہیں ہیں، مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اسلام کیسا ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر جاننا ہے تو اسلام کے بارے میں اس ہستی کو ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ جس نے اسلام پھیلایا اس دنیا میں، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں ڈیٹیل میں لیکچر دے چکا ہوں کہ کافروں کی بھی کیا رائے تھی۔ یہ ہے اصل اسلام۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور یہ کہا جائے یار مسلمان ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، داڑھی والا ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، مسلمان تو ہوتے ہی ایسے، نہیں، مسلمان یہ نہیں ہوتے ایسے، وہ اللہ کی حدود سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ دین اسلام تھوڑی کہتا ہے یہ سب کرنے کو۔ تو بہرحال بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ مختلف قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سب کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی، کون نیک ہے، کون بدبخت ہے، کتنا پیسہ ہوگا، کہاں شادی کرے گا، کتنی اولادیں ہوں گی، کہاں سے رزق ملے گا، کس عمر میں کیا کام کرے گا، کتنے بچے ہوں گے، کہاں پہ کیسے کس حال میں فوت ہوگا، یہ سب کچھ پہلے ہی اللہ کے یہاں ڈیسائیڈڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بڑھاپے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، بڑھاپے کا علاج اللہ نے اتارا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک جیسے وہ مردہ ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی بارش کا تو وہ لہلاتی ہے، ابھرتی ہے، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کی خوشنما چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے خشک زمین ہوتی ہے اور اس پر بارش پڑتی ہے تو چھوٹے چھوٹے پودے نکل آتے ہیں جگہ جگہ، ایسے انسان قبروں میں سے نکلیں گے، ایک ایک قبر سے پتہ نہیں کتنے کتنے مردے نکلیں گے قیامت والے دن۔ اور جب نکلیں گے نا تو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم تو اس چیز کو جھٹلاتے تھے، ہم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، اور اللہ اٹھائے گا، اللہ جمع کرے گا سب کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا نا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بس کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم یقین نہیں ہے کیا؟ کہنے لگے یقین تو ہے، بس دل کی تسلی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پرندے لیں، ان کو پالیں، مانوس کریں اپنے آپ سے، اس کے بعد اس کو پھر ذبح کر دیں، کاٹ دیں، اور ان کا گوشت ملا دیں آپس میں، گوشت کو قیمہ بنا کے ملا دیں پرندوں کے، شمال میں کچھ پہاڑ پہ ڈال دیں، کچھ جنوب میں ڈال دیں، کچھ مشرق میں ڈال دیں، کچھ مغرب میں پہاڑوں پر جا کے ڈال دیں، اتنی اتنی دور، کئی 100 کلومیٹر دور جا کے ڈال دیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اب آپ آواز دیں پرندوں کو، دیکھیں آپ کے پاس کیسے آئیں گے۔ وہ آواز دیتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں۔ یہ قرآن معجزے دکھا چکا ہے، اللہ یہ معجزے کر چکا ہے، یہ جو قرآن میں بتا دی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھ لیا قرآن میں۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور پوری تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی بہت ڈیٹیل ہے، میں تو صرف شارٹ بتائی ہے، اس کی پھر سائنسی ڈیٹیل بھی ہے کہ ناخن کیسے بنتے ہیں، آنکھیں کیسے بنتی ہیں۔ پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لڑکا کبھی باپ کی صورت میں جاتا ہے، کبھی ماں کی صورت میں جاتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ کے جراثیم ہیوی ہوتے ہیں تو لڑکا باپ پر جاتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں کے وہ ہوں قوت والے تو وہ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نا، کسی کو ہم چاہے لڑکے دیں، کسی کو ہم چاہے لڑکیاں دیں، کسی کو ہم چاہے دونوں دیں، اور کسی کو چاہے بے اولاد رکھیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 80-90 سال کی عمر تک رہے بے اولاد، دعا کی اللہ سے، اور فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ نے دے دی خوشخبری۔
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ خوشخبری دے دی تو کہنے لگے کہ میری بیوی ایک تو بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کو تو بچہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تو بیماری ہے۔ فرشتے نے آ کر کہا وہی جب اللہ نے بھیجی کہ تو اللہ پہ بہت آسان ہے، وہ تو خالق ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہم نے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، کن کہتے ہی ٹھیک کر دیا۔ بتاؤ، اس بیماری کا علاج دنیا میں آج تک نہیں ہے، اور ہزاروں سال پہلے حضرت زکریا السلام، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 50 سال اور پیچھے ہوگا، ان کی ماں تھی ظاہر ہے، 3500 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے یہ، 3600 3700 سال پہلے کی بات ہے یہ، اب سے، جب تو وجود بھی نہیں تھا ٹیکنالوجی کا، اس وقت اللہ نے کن کہہ کے صحیح کر دیا۔ اور آج کیا ہوتا ہے، عورتیں بچے کے اولاد ہونے کی خاطر درباروں پہ جا رہی ہیں، چڑھاوے چڑھا رہی ہیں، فلاں جگہ فلاں پیر فلاں مولوی، اور اللہ کیا کر رہا ہے کہ اولاد تو ہم دیتے ہیں۔ یہ سری شرک ہے یا نہیں ہے؟ صاف کھلم کھلا شرک، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اچھا مزے کی بات، 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 8 سال تک اولاد نہیں ہوئی، ابھی کسی مزار پہ جا کے چڑھاوا چڑھایا، پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اولاد کی نشانیاں پیدا کر دیں، اب اس کا ایمان پکا ہو گیا کہ یہ دینے والا ہے، بس اس در سے مجھے ملا یہ۔ ایسے تو ہندو بھی تو ہیں کہ جن کی نہیں ہوتی ہیں اولادیں، وہ بھگوان کو بلی چڑھاتے ہیں، ان کی ہو جاتی ہیں تو ان کا ایمان اس پہ پکا ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہم دیتے ہیں، یہ چیک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ، ہر اچھی بری چیز تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ ہر اچھی چیز بری چیز تقدیر کا حصہ ہے، اور تقدیر کا پورا علم اللہ کے پاس ہے، جو اللہ نے اپنی حکمت سے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اور وہی بہتر ہے سب سے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھی ہے تقدیر۔ آپ کو دیا ہے اختیار، کوشش، کہ آپ کی کوشش کیا ہے۔ انسان کی جو کوشش ہوگی اس حساب سے اس کی جزا و سزا ہوگی۔ بہرحال کتنے ہی ایسے ڈاکٹر ہیں یورپ کے، کچھ لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور کچھ جینٹس بھی ہیں، کہ جو اس آیت کی، قرآن کا اس آیت کا ترجمہ جب انہوں نے پڑھا نا، ٹرانسلیشن پڑھی، تو وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے ہم نے اتنی میڈیکل سائنس پڑھی ہے اپنی، اور جس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں آ کے اب یہ بات پتہ چلی ہے، قرآن 1400 سال پہلے یہ پوری ڈیٹیل بتا چکا ہے کہ کس کس۔ اچھا پتہ ہے کیا، یہ تو میں نے ایک ویسے بتایا، اگر تم پڑھو نا، نطفتن ثم من علقتن، پھر علقہ بنایا، پھر مضغتن بنایا، پھر مخلقتن بنایا، یہ درجے اسٹیپ ہیں۔ 40 دن کے فرق سے جب بچے کی کنڈیشنیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، یہ پورے اسٹیپ ہیں۔ اگر میڈیکل سائنس سے پڑھو نا، یہ بہترین یہ آیت ہے کہ ہر 40 دن میں جو ہے نا، اور ڈاکٹر کیا ہوتی ہے، اللہ حدیث میں تو دنوں کا لفظ ہے، ڈاکٹر کہتی ہیں 4 ہفتے 5 ہفتے، کہ 5ویں ہفتے میں یہ ہوگا، اب 5ویں ہفتے میں یہ ہوگا، اب 5ویں ہفتے میں یہ ہوگا۔ تو کتنے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کہ یہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، اور آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اب ہمیں مشینوں سے، جب مشینوں سے الٹرا ساؤنڈ، وہ بھی کون سے 3D الٹرا ساؤنڈ سے جب چیک کیا، اب تو 4D کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو 3D الٹرا ساؤنڈ پاکستان میں بہت ایک آدھ جگہ کہیں ہے تو ہے، بہت کم جگہوں پر ہے۔ یورپ تو 3D الٹرا ساؤنڈ اگل کے پھینک چکا ہے، تھوک چکا ہے، اب تو وہ 4G کی طرف جا رہا ہے، 4D کی طرف جا رہا ہے۔ 3D الٹرا ساؤنڈ سے انہوں نے لگاتار 9 مہینے 10 مہینے تک بچے کی کنڈیشن پوری چیک کری، اس پہ وہ راز کھلے جو قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، ثم علقہ ثم مضغہ ثم مخلقہ، یہ سب پہلے کہہ چکا ہے قرآن، اور اب انہوں نے 3D الٹرا ساؤنڈ سے یہ چیزیں دریافت کری ہیں کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے۔ تو بس یہ امپورٹنٹ ایک وہ تھی لمبی تھوڑی سی آیت، میں نے کہا اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آج بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔